बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मंडी बहुत दिन से हमारे ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फालिया के हदूद में कत्ल या खूनी डकैती बच्ची राज खोल दिया। थाना फालिया के इलाका में कार से लड़की की लाश बरामद। बहनोई ने 12 साल साली को दौरान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल की इत्तला दी। 15 कॉल के मुताबिक नामालूम डाकुओं ने कार छीनने के लिए फायरिंग की। लड़की को कत्ल करके गाड़ी में लगाया गया और डकैती का ड्रामा रचाया गया। पुलिस ने नाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। थाना फालिया ने जख्मी मुलजिम दानिश को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक अजीम दीनी रूहानी तरसका जामिया नक्शबंदिया रिजविया फैजान हजरत करमावाला शरीफ मंडी चोनावाला में अजीमुशान जलसा दस्तार फजीलत तकसीम इनात का इनकाद हुआ, जिसमें खुसूसी आमद बयान दुआ हजरत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत सुल्तान अलमशाइख पीर सैयद मोहम्मद नबील अल रहमान शाह अल बुखारी सजादा नशीन आस्तान आलिया हजरत करमावाला शरीफ ने फरमाई। इस अजीम महफिल पाक की सरपरस्ती यादगार इस्लाफ हजरत इलामा मुफ्ती मोहम्मद शफीक रजा नक्शबंदी, जबकि खसूसी खिताब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम महिउद्दीन ने किया। निजामत इलामा डॉक्टर हाफिज मोहम्मद वकारुद्दीन नक्शबंदी ने की, जबकि नात शरीफ इलामा तैयब याकूब कादिर चिश्तिया ने और इलामा मोहम्मद रमजान फरीदी ऑफ हासिलपुर ने पेश की। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम महिउद्दीन नक्शबंदी ने दीनी तालीम की जरूरत और अहमियत बयान फरमाई, जबकि पीर सैयद मोहम्मद नबील रहमान शाह साहिब बुखारी ने हफाज कराम और उलमा इस्लाम की शान बयान फरमाई और मदारिस से दीनिया की अहमियत जरूरत और यूनिवर्सिटी मदरसा की तालीम का तकाबुल पेश किया, जिसमें उन्होंने फरमाया कि मदरसा की बुनियाद दार अरकम और सफा की चबूतरे से मिलती है। दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं। आज यूनिवर्सिटियों में इखलाकी ज़वाल दर आया है। नस्ल नूनशियात ख्वाहिशात मुनकरात की रूह में बह रही हैं। आज यूनिवर्सिटियों में इखलाकी ज़वाल दर आया है। नस्ल नो मंशियात ख्वाहिशात मुनकरात की रूह में बह रही हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम सादात कराम उलमा इस्लाम मसलहीन दीन अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बतरीक ऐसे अदा करें और मदारिस दीनिया के ज़रिए, दीनी स्कूल कॉलेजेस के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तहरीर तकरीर के ज़रिए दीन मुहम्मदी को भी फैलाएं और नस्ल नू को फितनों से भी बचाएं। उन्होंने इस मौके पर जामिया नक्शबंदिया रिजविया फैजान हजरत करमावाला शरीफ के किरदार को सराहा और इसे एक मॉडल मदरसा करार दिया। आपने इब्तिदा में ही 21 हिफाज कराम की दस्तारबंदी अपने दस्त मुबारक से फरमाई और 11 हिफाजात को रदाए फजीलत भी अता की गई। महफिल पाक में कसीर तादाद में उलमा मशाइख अवाम अहले सुन्नत ने शिरकत फरमाई। आखिर में हजूर बीबी जी पाक सईदा साबिरा सलामुल्लाह अलैह के लिए दर्जात की बुलंदी और हजरत मुफ्ती मौलाना हाफिज बशीर अहमद नक्शबंदी, मौलाना हाफिज मोहम्मद नईमुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआए मगफरत की गई। महफिल के इख्तिताम पे शुरकाए महफिल के लिए लंगर हजरत करमावाला शरीफ का भी एहतमाम किया गया। खबर शामिल कहते हैं सांगढ़ से हमारे नुमाइंदा जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत हिंद सांगढ़ गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इत्तलात सेक्रेटरी और कौमी असम्बली के रुकन शाजिया अतामरी ने सिविल अस्पताल सांगढ़ में बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त और हेमोफीलिया वार्ड का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि जिला के अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना इनकी अवली तरजीह है। इसलिए जिला के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। इफ्तिताह के मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान अल हसन ख्वाजा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजेश कुमार, हरदास राना राशिद और दीगर भी इनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर आफ्ताब सिरेवाल ने बताया है कि चंद माह कबल बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड ICU का कयाम अमल में लाया गया है, जिसमें 10 बच्चों के लिए जगह मौजूद है, जबकि वार्ड में 2 इंक्यूबेटर्स भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि हेमोफीलिया का इलाज इंतहाई महंगा है, इसलिए सिविल अस्पताल में हेमोफीलिया वार्ड भी कायम किया गया है, जहाँ हेमोफीलिया की स्क्रीनिंग और इंजेक्शन की सहूलत मौजूद। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अब्दुल रहमान रजा शहीद और मुश्ताक शहीद का 29वां सालाना उस मुबारक बड़े मजहबी अदब और एहतराम से तहसील मिंचनाबाद चक कादर बख्श मसला में मनाया गया और मुल्क भर से उलमा नात ख्वान मौससीन इलाका वकला मीडिया नुमाइंदगान सैकड़ों मदा ख्वान और तलबा ने शमूलियत की। कॉमर्स कॉलेज भावनगर से ATI के कॉलेज यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा पर मुश्तमिल मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर बड़े जुलूस की शक्ल में रैली सरदार अरशद मंजूर और मेंबर सूबाई असम्बली सुहेल खान की क़यादत में ATI के झंडे बैनर्स उठाए हुए सईदी या रसूलुल्लाह के वारशगाह
نعرے لگاتے ہوئے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، ہم عظمت رسول کے پاسبان ہیں، ہم پاسبان ہیں چادر بطول کے ہیں، ہمارا عقیدہ عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے۔ عبدالرحمان رضا کے مزار پر پہنچا تمام معزز مہمانوں نے مزار مبارک پر حاضری دی، قبر انور پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ کارروائی کا آغاز لاوت کلام پاک سے ہوا، اس کے بعد نعت خوانی ہوئی۔ کراچی سے مہمان خصوصی قائد طلبہ انجن طلبہ اسلام مبشر حسینی، سرگودا سے صدر مصطفی تحریک پاکستان غلام مرتضیٰ سعیدی، سالار طلبہ ATI جنوبی پنجاب سے مبشر سلطانی، مولانا فضل الرحمان، سردار اسلم رضا ایڈوکیٹ اور ممبر صوبائی اسمبلی سہیل خان نے خطاب کیا۔ تمام مقررین نے اپنے مشترکہ بیان میں عبدالرحمان رضا شہید کی خدمات کو سراہا اور انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ رضا شہید بڑے درویش، منش انسان اور اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ تمام زندگی اسلام کی اشاعت اور نبی پاک کے عشق کے پرچار میں گزاری۔ پاکیزہ کردار، ہر وقت باوضو رہتے اور طلباء کو دین کے درس دیتے۔ بہاول کی مشہور شاہراہ کالی روڈ وحید ارشد چوک پر ثناء مصطفیٰ مسجد کی بنیاد رکھی۔ آج سینکڑوں نمازی مرد مجاہد غازی کے لیے دعا گو ہیں۔ مبارک گیٹ بہاول پر سینکڑوں علماء طلباء کی موجودگی میں باب النبی کے تختی اپنے ہاتھوں سے نقاب کشائی کی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مقامی حکومتوں کو غیر فعال رکھتے ہوئے 2.5 سال ہو چکے ہیں، جس پر ناظمین مسلسل احتجاجوں، حکومتی اراکین سے ملاقاتیں اور وزیر اعلیٰ نے خود فنڈز دینے کے وعدے کئی بار کر کے مکر گئے اور اس بار تو ظلم کی انتہا کر دی۔ PTI کے ٹکٹ پر جیتے گئے میئرز، تحصیل چیئرمینوں کو ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ دیگر اپوزیشن جماعتوں سے منتخب نمائندوں کو فنڈز نہیں ملیں گے۔ صوبائی ایکشن کونسل لوکل کونسل ایسوسی ایشن نے 9 دسمبر بروز پیر کو عدالت سے رجوع کر کے اس فنڈز کو اسٹے کرنے کے لیے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے اور 17 دسمبر کو اسلام آباد میں احتجاج اور پھر 18 دسمبر سے پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ عوامی حقوق حاصل کرنے کے لیے اور تمام بلدیاتی نمائندگان کو یکساں فنڈز مہیا کرنے تک دھرنا جاری رہے گا۔ از طرف ایکشن کونسل لوکل کونسل ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا خبر شامل کرتے ہیں ریرا غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر اشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ چھٹا کے علاقے خانپور منجوالا میں صفائی کا بہترین کام ہو رہا ہے۔ اہل علاقہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مطمئن ہو ایمان آلیو دیندے نے صفائی کرندے نے بندہ ایماندار ہیں دا اسا مطمئن ہو۔ یہ کون صفائی کرویندا پہ خانپور مون جلدی؟ مرن نماز کرویندا پہ سر مریم نواز جی ہاں سر، وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب جی ہاں، ڈیلی اندن ڈیلی اندن سر، ڈیلی اندن شدہ ٹھیک ہے۔ ڈی پی مانسہرہ شفیع اللہ گنڈا پور کے احکامات پر انسپکٹر ٹریفک انس خان کی تمام ٹریفک سٹاف کے ساتھ بعد ازاں ڈیوٹی رول کال کا انعقاد کیا گیا۔ ایس پی ٹریفک پولیس شاہ نواز خان اور DSP ٹریفک ارشد خان کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں ٹریفک انسپکٹر انس خان نے تمام ٹریفک سٹاف کے ساتھ میٹنگ کی اور ضروری احکامات اور ہدایات دی اور DPO مانسہرہ شفیع اللہ گنڈا پور کے احکامات کی روشنی میں تمام سٹاف کو احکامات جاری کیے کہ دوران ڈیوٹی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے اور عوام سے اخلاق سے پیش آئیں۔ غریب ٹیکسی ڈرائیوروں کو غلطی پر چالان کی بجائے وارننگ دے کر ٹریفک قوانین کے بارے میں ایجوکیٹ کریں۔ اس کے علاوہ تمام ٹریفک سٹاف کو سختی سے ہدایات کی کہ ضلع بھر میں کمسن ڈرائیورز، کمسن موٹر سائیکل رائڈرز، پٹی سلنسرز، پریشر ہارنز، کالے شیشے، فینسی نمبر پلیٹس جیسی تمام تر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ بدستور جاری رہنا چاہیے۔ جو ڈیوٹی میں کمزوری یا کام چوری کا مرتکب پایا جائے گا تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اگر کسی جگہ پر ٹریفک جام ہوئی تو متعلقہ زون انچارج کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جملہ ملازمین کی شکایات سنی گئی اور ان کا فوری حل کیا گیا۔ پاکستان ریلویز پولیس کی 8 ڈویژنز نے 25 نومبر سے 1 دسمبر 2024 تک مسافروں کی خدمت اور دیگر سہولیات مہیا کرتے ہوئے گھروں سے بھاگے 15 اور گمشدہ بچے، بچیاں اور لڑکیاں شامل ہیں کو سلامتی سے ان کے ورثان کے حوالے کر دیا، جبکہ 86 مسافروں کو ان کا قیمتی سامان مال تقریباً 8,50,000 روپے کے لگ بھگ ہے کو بحفاظت اور ایمانداری کے ساتھ مالکان کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب 540 کے قریب ضعیف العمر اور زخمیوں کو ویل چیئرز اور فرسٹ ایڈ کی سہولیات بھی فراہم کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ہفتہ وار کارروائی میں کراچی ڈویژنز فلاحی کارکردگی کے حساب سے نمایاں رہی، جس نے گھر سے بھاگنے والے اور 7 بچوں اور بچیوں کو ان کے ورثان کے حوالے کر دیا۔ کراچی ڈویژن نے 15 مسافروں کو ان کا قیمتی سامان مالتی تقریباً 2,41,000 روپے سے بھی واپس کر دیا۔ 168 مسافروں کو ویل چیئرز اور فرسٹ ایڈ کی سہولت فراہم کی گئی۔ اسی تناظر میں پشاور اور راولپنڈی ڈویژن نے 1-1، لاہور اور ملتان 3-3 اور کراچی ڈویژن نے 7 بچوں بچیوں کو
افسران کے حوالے کیا۔ مزید گمشدہ سامان کی واپسی اور دیگر امداد کی صورت میں پشاور ڈویژن نے 91، راولپنڈی 130، لاہور 132، ملتان 45، سکھر 37، کوئٹہ 7 اور کراچی ڈویژن نے 183 مسافروں کے معاونت کی۔ اس کے علاوہ راولپنڈی ڈویژن نے 6,92,000، پشاور نے 5,15,000، لاہور 1,92,000 اور سکھر ڈویژن نے 1,32,000 مالک کا قیمتی گمشدہ سامان مسافروں کے حوالے کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ رپورٹ تیمور بلوچ کے مطابق حیدرآباد ہالی روڈ پولیس کی کارروائیوں میں 4 مین پوری سپلائرز گرفتار، مقدمات درج۔ ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فرق علی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے حیدرآباد پولیس کا منشیات، مین پوری، انڈین گٹکا سپلائرز اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ایس ایچ او انسپکٹر غلام حیدر شاہانی کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ کارروائیاں۔ ہالی روڈ پولیس نے دوران پیٹرولنگ مختلف کارروائیوں کے نتیجے میں 4 مین پوری سپلائرز کو بھاری مقدار میں تیار شدہ مین پوری سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں نعمان گدی نقاش گدی، راشد علی عباس اور ارسلان حیدر مغل شامل ہیں۔ گرفتار مین پوری سپلائرز برآمد مین پوری مختلف مقامات پر سپلائی دینے کے لیے جا رہے تھے۔ گرفتار ملزمان کے متعلق مزید معلومات اور سابقہ کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ ہالی روڈ پولیس نے گرفتار سپلائرز کے خلاف گٹکا مین پوری ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے۔ مزید کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ لاہور کے نجی ہوٹل میں سہالہ فیملی 1989 سے 1990 بیچ میٹس کے پولیس افسران کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب ڈی ایس پی ملک نعیم کی زیر سرپرستی منعقد ہوئی۔ تقریب میں چیف گیسٹ غالب علی بندشاہ، ڈی جی ایف آئی اے کی خصوصی شرکت۔ مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے محمد اظہر مشتاق کی یہ رپورٹ۔ ملک پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ غیر سرکاری طور پر پولیس افسران بیچ میٹ کی گرینڈ پارٹی سہالہ فیملی 1989-1990 بیچ میٹ کے افسران کی پروقار تقریب لاہور کے نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ تقریب ڈی ایس پی ملک نعیم کی زیر سرپرستی منعقد ہوئی۔ تقریب میں چیف گیسٹ غالب علی بندشاہ، ڈی جی ایف آئی اے کی خصوصی شرکت۔ سہالہ فیملی کی جانب سے تمام افسران میں یادگار شیلڈ بھی تقسیم کی گئی۔ تقریب میں آنے والے تمام افسران کا ڈی ایس پی ملک نعیم، ملک امان کھوکھر، ملک عمر کھوکھر، محمد بن خلیق، بلال احمد، شہروز علی، خرم گل کی جانب سے پروقار استقبال کیا گیا۔ تقریب میں ایس پی سہالہ کالج خالد محمود قریشی، ایس پی شریف جٹ، ایس پی وسیم اختر، ایس پی اکرام اللہ ملک، ایس پی مقصود لون، ڈی ایس پی احسان اشرف بٹ، ڈی ایس پی رضوان چیمہ، ڈی ایس پی زاہد مختار نظامی، ڈی ایس پی رانا وقار الحق، ڈی ایس پی میاں یونس، ڈی ایس پی عارف بٹ، ڈی ایس پی عبد الغنی، ڈی ایس پی انتخاب شاہ، ڈی ایس پی سرور روان، ڈی ایس پی ندیم اقبال، ڈی ایس پی وحید اسحاق، ڈی ایس پی عدنان بخاری، ڈی ایس پی رضوان چیمہ، ڈی ایس پی طاہر بڑائش، ڈی ایس پی طاہر ورق، ڈی ایس پی ریاض بٹی، ڈی ایس پی ریاست بٹی، ڈی ایس پی شہزادہ نجیب بٹ، ڈی ایس پی طارق محمود، ڈی ایس پی اللہ نواز، ڈی ایس پی روہیل شاہ، ڈی ایس پی مختار الوی، ڈی ایس پی ذوالفقار حمید، انسپکٹر شاہد سیال، ڈی ایس پی مقصود بٹ، ڈی ایس پی ندیم بٹ، ڈی ایس پی عابد شاہ، انسپکٹر راجہ اجاز، انسپکٹر شیخ آفتاب، ڈی ایس پی ملک فیاض، ایف آئی اے انسپکٹر علی سندھو، ایس ایچ او فیصل ٹاؤن محمد سلیمان، سینئر صحافی محمد اظہر مشتاق، فیضان بابا اور دیگر دوست احباب نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو ڈی ایس پی ملک نعیم کی جانب سے بھرپور ویلکم کیا گیا۔ مہمان خصوصی ڈی جی ایف آئی اے غالب علی بندیشا اور ایس پی سہالہ کالج خالد محمود قریشی نے خصوصی خطاب کیا، جس میں انہوں نے تمام افسران کو تقریب میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہا۔ نئے پرموٹ ہونے والے افسران کو مبارکباد بھی پیش کی گئی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا۔ انہوں نے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے والے تمام افسران کی کاوش کو سراہا۔ مزید ان کا کہنا تھا پولیس کے تمام افسران اور ملازمین اپنی ڈیوٹی کو انتہائی ایمانداری سے نبھاتے ہیں اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیچ میٹ کے محروم افسران کے لواحقین کو بھی یادگار شیلڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں شایع کا بھی اہتمام کیا گیا اور ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی اور تمام افسران کی جانب سے آج کی پروقار تقریب کو کامیاب بنانے پر ڈی ایس پی ملک نعیم کو مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، اون نیوز لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔